اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین السلام علیکم سامعین کرام۔ آج ہم اس مختصر ویڈیو میں جو نصیحتوں پر مشتمل ہے، آج دانشوروں کا کہنا ہے جو ہم پیش کر رہے ہیں کہ غذا کی 5 اقسام ہیں، یعنی 5 قسم کی غذا ہوتی ہے اور ہر قسم کے اثرات جدا جدا ہوتے ہیں۔ غذا یعنی اس کی اقسام ہے 5 قسم اور اس کے اثرات بھی الگ الگ ہیں۔ غذائے حلال، غذائے حلال جو ہے، جو حلال طریقے سے رزق حلال تلاش کیا جاتا ہے، ایسی غذا دل میں خوشنودی خالق کے حصول کا شوق پیدا کرتی ہے۔ ایسی غذا خداوند تعالیٰ سے قرب حاصل کرنے کے لیے شوق پیدا کرتی ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے غذائے حرام، اور یہ وہ غذا ہے جو رزق حرام سے حاصل ہوتی ہے اور پھر اسے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کا اثر کیا ہوتا ہے؟ یہ غذائے حرام جو ہے دل میں عداوت پیدا کرتی ہے، دشمنی پیدا کرتی ہے، زبان پر جھوٹ اور غیبت پیدا کرتی ہے۔ یعنی ایسی غذا جو رزق کے حرام سے حاصل ہو، اس کے اثرات بہت برے ہیں۔ پہلی بات تو ہے کہ وہ اس کی وجہ سے انسان کے دل میں ہمیشہ عداوت رہتی ہے، اور اسی طرح وہ زبان پر اس کا جھوٹ رہتا ہے اور وہ دوسروں کی غیبت کرتا ہے۔ تیسرے نمبر پر غذائے مشتبہ، یعنی ایسی غذا جو دل میں شک پیدا کرے، وہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے واضح نہ ہو کہ کیا رزق حلال ہے یا رزق حرام، زبان پر فضول گوئی اور ذہن میں اتباع خواہشات کو جنم دیتی ہے۔ ایسی غذا جو مشتبہ ہے، ایسی غذا سے انسان فضول باتیں کرتا رہتا ہے جن کا کوئی معنی مفہوم نہیں ہوتا، اور اسی طرح اس کے ذہن میں ہمیشہ دل میں یہ چیز رہتی ہے کہ میرے ہر خواہش پوری ہو جائے۔ وہ دنیاوی خواہشات کی پیروی میں ہمیشہ چلتا رہتا ہے۔ آگے ہے نمبر 4 غذائے شہوت، دل میں طویل امیدیں اور زبان پر وہ گوئی کا سبب ہوتی ہے، یعنی بیہودہ باتیں۔ ایسی غذا جو دل میں انسان کی امیدوں کو پیدا کرتی ہے، اور لمبی امیدوں کو، جس کا ہمارا اخروی زندگی سے تعلق بھی نہیں ہوتا، یعنی وہ چاہتا ہے کہ میں ہمیشہ اس دنیا میں رہ جاؤں۔ 5ویں نمبر پر ہے غذائے عادت، اس سے کس کے کیا اثرات ہیں؟ دل میں قناعت اور زبان پر حکیمانہ کلام کے اجراء کا سبب ہوتی ہے۔ غذائے عادت یہ وہ غذا ہے جو دل میں قناعت اور زبان پر حکیمانہ کلام ہمیشہ جاری رہتا ہے، اور یہ اس کا سبب بنتی ہے۔ انسان نہایت حکیم ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے اقوال، ایسی نصیحتیں جو ہماری زندگی کو سدھار سکتی ہیں، ہمیں ان کو اپنانا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں پوری طرح یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کے نبی، اس کے احکام پر عمل کرنے کی ہمیں طاقت دے۔ آمین ثم آمین۔